ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ غالب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حیدر کرار کے علوم کا یہ عالم ہے تو ان کو عالم بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اگر علم کی بنیاد پہ کسی سے رابطہ کرنا ہے تو حضور سے بڑا علم والا کون ہے دنیا؟ اور اگر اخلاق کی بات لے لیں تو حضور سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ یاد رکھنا، سب کو اخلاق پر پرکھا جائے گا۔ توجہ کرنا، میری بات تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی جب میں سیرت اور عظمت رسول پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ہی مشکل ہے۔ اگر آپ اس کو اسلامی معاشرہ کی طرح آسانی سے لینا چاہیں تو آسان، اس لیے شخصیت ہی اتنی مشکل ہے کہ جس کی حقیقتوں تک جبریل نہ پہنچ سکے، الفاظ اس کی عظمتوں کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، بات چل رہی ہے ان کے اخلاق کی، سب کو اخلاق پر پرکھا جائے گا۔ علامہ حسان صاحب کو ماننا ہے اخلاق کی فہرست ہے، دیکھ کے مسکراؤ تو اخلاق، طوطا چشمی کرو، طوطا چشمی سمجھتے ہیں نا، دیکھ کر انجان بن جانا، تو بولے آدمی بااخلاق نہیں ہے نا، یعنی ضابطہ ہے۔ علامہ سعدی کو چیک کیا جائے گا تو بولے ملتے ہیں تو مصافہ چشم گرم جوشی سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے تو بااخلاق ہے، کدھر منہ ہے کدھر ہاتھ ہے، اور یوں ہی ہاتھ ڈھیلا ڈھیلا دے دیا کا تقریر اچھی ہے بااخلاق۔ حالانکہ یہ بااخلاق لوگ ہیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ہے نا، حالانکہ بہت بااخلاق ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ لیکن تو ہر بندے کو اخلاق پہ پہچانا جائے، لیکن حضور ایسے بااخلاق ہیں کہ اخلاق پہ حضور کو پرکھا نہیں جائے گا۔ جو چیزیں حضور میں ہیں وہی اخلاق ہیں، اور جو حضور میں نہیں ہے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی اخلاق جس پہ پرکھے جائے وہ ہے ذات رسالت مآب، کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، پوری 63 سال میں میں حضور کی سیرت کا ایک چھوٹا سا سب سے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حیدرآباد والوں تم سے کہتا ہوں، لاؤ کوئی حضور کا ایسا واقعہ اور آپ بتاؤ کہ اس کے اندر اخلاق میں کیا کمی، آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مکمل 63 سال میں میرے نبی نے کبھی اخلاق سے نیچے کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ کو بتاؤں ایک بات، ذکر جس کا چھڑا ہے تو دل ادھر ہی کھچ رہا ہے کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ بچپنے میں کون بااخلاق ہوتا ہے بتاؤ؟ بڑے پن میں جو بہت بااخلاق ہوتے ہیں ان کے بچپنے چیک کرو، کوئی ہوتا ہے بااخلاق؟ لیکن میرے نبی ہیں، عمر میرے نبی کی صرف 5 یا 6 یا 7 دن کی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 5-6 دن کا بچہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اماں کی گود کدھر ہے، ابا کی گود کدھر ہے۔ اگر خالہ دودھ پلانے لگے تو وہ امی کی گود پر خالہ کی گود کو ترجیح دے گا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ لیکن میرے نبی کو قدرت نے کیا اخلاق دیے تھے۔ 5-6 یا 7 دن کی عمر میں 3 اقوال بیان کر رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی گود میں لیتی ہے، دائیں طرف پیش کرتی ہے تو حضور دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف کا پیش کرتی ہے تو منہ ہٹا لیتے ہیں، اور حلیمہ کا سگا بیٹا باپ کی گود میں ہوتا ہے، اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا کہ بتاتے ہیں میں تو پی چکا ہوں، میرے اس بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ میرا چیلنج ہے مسلمانوں، بتاؤ کوئی 5 یا 7 دن کی عمر میں کسی کے پاس ایسے اخلاق ہو تو مجھے لا کر کے بتا، کوئی ہو تو لاؤ۔ مسلمانوں ہماری چھاتی 56 کی نہیں 72 کی ہوتی ہے، جب وہ اس وقت کہ ہم کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جس کے گود میں اخلاق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اہل سنت کا امام اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ بچپنے میں جس کے شعور کا یہ عالم ہو، 40 سال میں اس کے اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے تعلق جوڑنا ہے تو حضور سے بڑا بااخلاق ہے کون زمین کے اوپر؟ آپ بتائیے۔ اور اگر بس تمہید کا اینڈ ہو رہا ہے، اگر مروت، وفا
اور کام آنے اور ساتھ دینے کی بنیاد پر کسی سے رابطہ جڑ سکتا ہے، مصیبت میں کام آئے گا، تکلیف میں کام آئے گا، بامروت ہوگا، تو حضور سے بڑھ کے کام آنے والا کون ہے؟ میں کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گا اس پر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندے کو یہ ہو کہ اب تو حضور مر چکے، تو اب وہ کیا مروت کریں گے، کیا کام آئیں گے، کیا مدد کریں گے؟ میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر قرآن پڑھ کے مسلمانوں، ہاں اللہ کے رسول پہ موت طاری کی گئی صرف ایک آن کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے انہیں زندہ کر دیا گیا۔ وعدے کی وفا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ایک بات آپ کو صرف سمجھا دوں، جو نبی کو مردہ کہتے یا مانتے ہیں، ابھی میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ عنوان میرے پاس ایسا ہے کہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو مر جائے تو شریعت کی نگاہ میں اس کی بیوی کو بیوی کہیں گے کہ بیوہ کہیں گے؟ صحیح بولنا، کیا کہیں گے؟ بیوی کہہ سکتے؟ بولو بھائی، پوچھو ان علماء سے، حضرت صاحب بیٹھے، سب لوگ بیٹھے، بیوی کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ کیا آج تک 1450 سال میں نبی کو مردہ کہنے والوں میں بھی کسی نے نبی کی کسی بیوی کو بیوہ کہا ہے یا کہہ سکتے ہیں؟ تو جو زندہ ہے اس کی بیوی ہے اور جو مر گیا ہے اس کی بیوہ ہے، تو تم مردہ کہنے کے باوجود بھی نبی کی بیویوں کو بیوی ہی کہتے ہو، بیوہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی کہ تم غلط طرف جا رہے ہو، یا تو بیوی کہنا چھوڑو یا تو مردہ کہنا چھوڑو۔ اور ایک اور بات کہا، نہیں ادب میں نہیں کہتے، میں نے کہا اتنا با ادب ہو گیا، مردہ کہنے کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ اور پھر اور ایک بات کہہ دوں، چلے بھائی اگر شوہر مر گیا تو اس کی بیوہ سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، محدث ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، صحابی ہو، کوئی ہو، بولو اس کی بیوی سے نکاح ہوگا کہ اس کی بیوہ سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ قرآن کہہ چکا قیامت تک نبی کے وصال کے بعد کوئی انسان نبی کی کسی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جس کا شوہر حیات ہو اس سے نکاح جائز نہیں، اور جس سے نکاح جائز نہیں مطلب وہ نکاح کے اندر موجود ہے، نکاح کے اندر موجود ہے تو شوہر بھی اس کا موجود ہے۔ لیکن آیت پڑھ دے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بولو یہ نبی کے ظاہری دور کے لیے صرف تھی یا قیامت تک کے لیے؟ اگر قیامت تک کے لیے نہیں، یہ نبی کے دور کے لیے تھی تو آپ کو تو مخصص لانا پڑے گا نا۔ جب تک اللہ رسول کسی کلام میں تخصیص نہ کرے، کسی کو حق ہے تخصیص کرنے کا؟ تفسیر پڑھتے پڑھاتے رہے، بولتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ آیت پر اللہ اس کے رسول نے تخصیص نہیں کی تو کون کر سکتا؟ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کہہ رہے ہم نے آپ کو تمام 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 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو لوگ ہمیں تانا دیتا، خدا کی رحمت مر چکی ہے۔ کیا رحمت بھی مرتی ہے؟ کیا رحمت، اور اگر رحمت مر جائے تو کیا رحم کیا جاتا ہے؟ وہ رحم کر رہا ہے، اس کا مطلب رحمت ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مدینے والوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس سے پتا چلا زندہ ہے، اور پھر زندہ صرف مدینے میں نہیں ہے، نبی تمام عالمین میں موجود ہے۔ اسی لیے تو عالمین کا نظام چل رہا ہے، عالمین کا نظام۔ اور نبی کی مروت اور وفا کا عالم کہے تو قرآن کہتا ہے لقد، لقد تاکید کے ساتھ، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ اللہ ہم سے ارشاد کر رہا ہے، سب سے، قیامت تک مسلمانوں سے، مومنین غور کیجئے گا، بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، کہ تمہارے پاس عزت، یہ تنوین رسول کی تنوین تعظیم کا معنی پیدا کر رہی ہے، صحیح ہے نا؟
اب آپ مجھے بتائیے اللہ جس کو جس لقب سے پکارنا چاہے پکار سکتا ہے؟ حضرت آدم کو کیا کہا؟ فغوا کہا، لیکن میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. آدم کو فغوا کہا کہ نہیں کہا؟ اور پھر کس کس کو کیا کیا یاد کیا؟ انبیاء کو کہہ رہا ہوں. وہ اللہ ہے جس کو جو چاہے کہے. لیکن اللہ جب میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہمارے رسول کا ذکر کرتا ہے، تو رسول کہہ کے، یعنی جو رسول تمہارے پاس آیا وہ عزت والا رسول ہے، تعظیم والا رسول ہے. لیکن اب اس رسول کی خاصیت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کر لاؤ، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ وہ رسول عزت والا ہے کہ تمہارا تکلیف اور مصیبت میں پڑنا اس کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، مضطرب کر دیتا ہے. اور پھر کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سب کی مصیبت سے نبی بے چین ہوتے ہیں، لیکن جو مومنوں کی بات ہے تو مومنوں کے لیے کچھ VIP بات ہے. کیا کہ یہ مومنوں کا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت حریص ہے، اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے خدا کی بارگاہ میں مومنوں کا بھلا چاہتے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے. اب یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہے. جلدی چل رہا ہوں، بات میری سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہاں علم کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، لوگ بات سمجھتے ہیں، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں. بولو یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری مصیبت میں نبی بے چین ہوتے ہیں. مطلب صدیق مصیبت میں ہے تو بھی نبی بے چین ہو، اور اگر امین القادری مصیبت میں ہے تو بھی نبی بے چین ہو. ذرا غور کریں. اب یہاں پر صرف آیت کا ایک اشارہ دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ان کی طرف. بے چین کون ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ نہ کرے ہزار بار کروڑ بار نہ کرے، یہاں آپ بہت شوق سے تقریر سن رہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے داد دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی گھر میں، لیکن یہاں وہ خوش ہے، بے چین نہیں ہے. کیوں؟ حادثہ تو گھر میں ہوا ہے، اس کو خبر نہیں ہے. تو جو بے خبر ہو وہ بے چین ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو تمہاری ہر بات کی خبر ہے، یعنی بے چینی کے لیے خبر ضروری. ایک بات خبر تو ہے، محبت نہیں ہے تو بھی بے چینی نہیں ہوتی. اگر یہاں کہہ دوں امریکہ کے اندر عبداللہ مر گیا تو آپ کو کوئی بے چینی ہوگی؟ عبداللہ سے آپ کو کوئی محبت ہی نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کو بے چینی نہیں ہوگی. لیکن نبی بے چین ہو رہے ہیں، اس کا مطلب وہ تمہیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تم سے محبت بھی کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا. میں اشارت النص سے یہ بات پیش کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اشارت النص کا سوال. یہ علماء مدرسین بیٹھے ہوئے، درسگاہ کی بات میں غلطی سے جلسے میں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ سمجھ پا رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے چہروں کے تبسم سے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، تو آدمی اسی پر بے چین ہوتا ہے جس سے کو وہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے. تو کوئی مجھ سے پیار نہ کرے، مجھے ٹینشن کیا ہے؟ کوئی مجھے نہ پہچانے، مجھے ٹینشن کیا ہے؟ جو میرا نبی ہے وہ مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے. تو جب بادشاہ محبت کرے تو میں غلام پر شکوہ کیوں کروں؟ گناہگار ہوں لیکن ان کا امتی ہوں. اور ایک بات بتاؤں، نبی کتنا پہچانتے ہیں، بہت بڑی بات حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، بھی کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث. نبی کتنا پہچانتے ہیں. چلیں گے تم اپنے بیٹوں کی آواز تو پہچانتے ہو، کیا ان کے چلنے کی آہٹ کو بھی پہچان سکتے ہو؟ اب آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں، بولے فلاں آ رہا ہے، پہچان پاؤ گے قدم کی آہٹ کو؟ نہ ماں پہچان سکے گی نہ بیوی پہچان سکے گی. لیکن یہ میرے نبی کی پہچان ہے. اللہ کے رسول معراج سے واپس آ کے کہتے ہیں بلال میں جنت کی سیر کے لیے گیا تھا تو میں نے میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. نبی کتنا پہچانتے ہیں کہ جو قدم کی آہٹ کو بھی پہچان لے وہ ہمارے چہرے کو کیوں نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان. سبحان اللہ. صحابہ میں
سب سے افضل صدیق اکبر ہے، نبی کے گھر میں سب سے افضل والا مولا علی ہے، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر کی قدموں کی آہٹ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا علی کے قدموں کی آہٹ ہے، کہا ہاتھ پہچاننے میں جو غلطی نہ کرے، خطا نہ کرے، کتنا پہچانتے امتی کو تو اور پھر ایک بات میرے بھائی، کدھر مدی مکے کی زمین اور کدھر جنت پاک جو اتنی دور سے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہو، جب قیامت کے دن سامنا ہوگا تو پہچاننے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی شان والے. بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے اب مسلمانوں بتاؤ، ہم سے کوئی اتنا پیار کرنے والا ہے دنیا میں؟ نہ اماں، نہ ابا، نہ چچا، نہ بھائی، نہ بیوی، کوئی نہیں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو عرض کروں، بیوی بھی ہو، امی بھی ہو، ابا بھی ہو، پیر و مرشد بھی ہو، استاد بھی ہو، کوئی منزل ایسی آتی ہے کہ وہ ہمیں بھول جاتے ہیں. کیا بات ختم کر دی ہے؟ شور نہ کرو، شور نہ کرو، سن لیں ذرا، تھوڑی دیر سن لیں. عرض کروں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر سن لینا ذرا. کوئی منزل ایسی آتی ہے جہاں ہم کسی نہ کسی کو بھول جاتے، بلکہ کبھی تو سب کو بھول جاتے ہیں. ایک مثال، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، جو انہوں نے دیکھا اسے بار بار نصیب کرے سب کو. میرا یہ تجربہ ہے، صحیح کہہ رہا ہوں. اتنے پلان بنا کر کے آدمی لے جاتا ہے، جب مکے کو یا حج کو جاتا ہے، عمرہ کو جاتا ہے، کعبے پہ پہلی نظر پڑو تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، یہ مانگیں گے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، امی کے لیے، ابا کے لیے. مگر صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی کیفیت کیا ہے. حالانکہ میں تو حضور کی امت میں سب سے گیرا پڑا مسلمان ہوں، آخری نمبر کا، لیکن جب بھی میں گیا تو میں نے کعبے پہ نظر ڈالی تو میں بچوں کو بھی بھول گیا، مجھے بیوی بھی یاد نہ رہی. بلکہ سچ کہوں، ایک شخص نے مجھے بعد میں، پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص نے مجھے بعد میں دھکا دیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں حرم کعبہ میں کھڑا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی دعا نہ کر سکا، صرف میری آنکھ سے آنسو جاری تھے. کعبے کو دیکھ کر میں سب بھول گیا، حتیٰ کہ میری مراد بھی بھول گیا، میری دعا بھی بھول گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھ جیسا گرا پڑا مسلمان کعبے کو دیکھ کر اتنا گم ہو جاتا ہے تو آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، آپ کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کے گم ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے نا. کعبہ دیکھا تو اپنی مراد بھول گیا انسان، بال بچے بھول گیا انسان. تو جو کعبے کے رب کو دیکھے، جو کعبے کے رب کو دیکھے تو وہ کیا نہ بھولے گا، وہ کیا نہ بھولے گا. توجہ، وہ کیا نہ بھولے گا. اس پہ بھی حدیث پیش کر دوں. دیکھنا تو دور کی بات بھائی، صرف ایک دیکھنے کی تمنا کرنے والا کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 9 مرتبہ کا جواب ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. جب اصرار بڑھا تو 9 مرتبہ کے بعد کہا پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو. 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کی گئی تو حضرت موسیٰ پردوں کے پیچھے سے، اللہ آگے پیچھے سے پاک ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے، 70,000 پردوں کے پیچھے سے حضرت موسیٰ جب اس تجلی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے. کیا حسن ہوگا اس کا کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی. بھائی تجلی، اب تجلی میں نہیں سمجھا پاؤں گا، اس کے لیے مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، نہیں سمجھا پاؤں گا. لیکن آپ اپنے علماء سے پوچھ لینا، بزرگوں سے پوچھ لینا، ایک تجلی کی، وہ بھی بے پردہ نہیں، بے حجاب نہیں، 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے، ہے نا. یعنی اس کی تجلی کو دیکھنا بھی مکمل نہیں، کوشش کی تو اپنے آپ کو بھول گئے. وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی مروت ہے، کتنا ہم سے لگاؤ ہے، کتنا کہ موسیٰ جہاں اپنے آپ کو بھول جائیں، میرے نبی 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی نہیں، اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں. خدا بے حجاب ہے، سارے حجابات
اٹھا سارے حجابات کی بات کرو، اور میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو مجھ پہ بات کرنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. سارے حجابات اٹھا دیے گئے، ساری دوریاں اور قربتوں کا تصور ختم ہو گیا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. موسیٰ ایک جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو بھولتے ہیں اور وہ خدا کو بے حجاب دیکھتے ہیں. صاحب معارج لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، قاب قوسین میں پہنچے تو اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ اللہ نے نہیں بتائی، آپ نے نہیں بتائی، بس اللہ اتنا کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں اللہ کو کرنی تھی کر لی، جو وہی کرنی تھی کر لی. کیا کیا باتیں کی؟ نہ اللہ نے بتائی نہ آپ نے بتائی. کچھ ہمیں بھی تو بتائیے آقا. پوچھنے والی شہزادی ہے حضور کی، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. اب حضور بتا رہے ہیں، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ فاطمہ ایک بات بتاتا ہوں شہزادی، کہ جب اس کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 مرتبہ مجھ سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا کتنی بار؟ 70,000 بار. سیدہ مچل گئی کہ سب سے چہیتی تو پورے حضور کو کائنات میں میں ہوں. تو کہا بابا آپ نے کیا کیا مانگا، کس کس کے لیے مانگا؟ تو فرماتے ہیں بیٹی جب جب پوچھتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تو 70,000 بار پوچھنے پہ ایک ہی بات کہی، میری امت کو بخش. اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا مانگو. میں 70,000 بار امت کی بخشش مانگتا رہا. حضرت موسیٰ ایک جھلک دیکھ کے اپنے آپ کو بھول گئے. حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت موسیٰ اپنی جان سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور کس کو نہیں بھولے پتہ ہے؟ امین القادری کو نہیں بھولے. آپ کو. ہم لوگ کون ہیں؟ کون ہیں ہم لوگ؟ کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے؟ ساری خرابیاں تو ہمارے اندر ہے. تو اگر مروت کی بنیاد پر، وفا کی بنیاد پر، پیار اور محبت کی بنیاد پہ کسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کوئی ان سے زیادہ مروت والا؟ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے. لیکن ایک بات کہوں، کیونکہ وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا یہی تعلق ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولتے ہیں، اور ہم تاش کے پتے کھیلتے ہوئے انہیں بھول جاتے ہیں. معیار تو دیکھو، معیار دیکھو. زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس تعلق پر بات کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہوئے کروں گا. وہ خدا جیسی ہستی کو دیکھ کر، اس کے جمال کو، اس کے حسن کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے ہیں، اور ہم جوئے کے اندر ناجائز لڑکیوں سے تعلق کی بنیاد پر نبی کو بھول جاتے. 3 گھنٹے زنا کی فلمیں دیکھتے ہو تو اس وقت نبی یاد آتے ہیں کیا؟ غزلیں سنتے وقت، گانا سنتے وقت نبی یاد آتے ہیں کیا؟ سود کے لقمے کھاتے وقت نبی یاد آتے ہیں کیا؟ دوستوں کی غیبت کرتے وقت نبی یاد آتے ہیں کیا؟ اگر وفا اور تعلق کی بنیاد پہ کسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنا بنایا، کسی کا بنا جا سکتا ہے، کسی سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب پیدا ہوئے تو امتی امتی، پوری زندگی امتی امتی، معراج میں گئے تو امتی امتی. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو ہم نے آخری آرام گاہ میں لٹا دیا قبر انور میں، تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں میرے دل نے کہا علی اب اس چہرے کو قیامت تک تم کبھی نہیں دیکھو گے، آخری مرتبہ دیدار کر لو، آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو. حیدر کرار کہتے ہیں میں نے آخری مرتبہ کی نیت سے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے، لبوں پہ جنبش تھی. میں نے فوراً کان لگا دیے آخری وقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب میں نے کان لگایا تو الفاظ یوں ترتیب پا رہے تھے رب حبلی امتی،
रब्बे हबली उम्मती रब्बे। अब मुझे बताओ, हीरो से ताल्लुक जोड़ लिया, क्रिकेटर से ताल्लुक जोड़ लिया, रात के वक्त में जिना शराब और जुए के अड्डे पे ले जाने वाले बेवफा दोस्तों से ताल्लुक जोड़ लिया, और वो जाने वफा, वो वजह तखलीक वफा, उनसे दूर हो गए। क्या ताल्लुक है नबी से? बताओ क्या ताल्लुक? ताल्लुक क्या है? अगर ताल्लुक हमारा नबी से कमजोर हो गया तो इसमें नबी का नुकसान क्या है? नुकसान तो अपना है। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, जितना अपने बच्चे से प्यार करते हो उतना भी हम नबी से प्यार न कर सके। क्यों? घर से निकल, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। घर से निकलते वक्त अगर बच्चा कह दे अब्बू जा रहे हैं सफर से, ये चीज लेके आना, सही कह रहा हूं, 15 दिन का सफर होगा तो भी रोज याद आता है कि जब घर जाना है तो फला बच्चे ने ये फरमाइश की थी, ये लेके जाना है। आप मुझे बताएं, हम बच्चे की फरमाइश नहीं भूलते और उसकी फरमाइश इसलिए पूरी करते कि मेरा बच्चा है। नबी ने भी तो कुछ फरमाइश की है ना, बताओ ना। अपने बच्चों को खुश करने के लिए 8 घंटा मेहनत कमा रहे हो, 10 घंटा 12, सब मेहनत कर रहे हो, झूठ सच का कोई फर्क नहीं, सर्दी गर्मी बारिश का कोई फर्क नहीं, मरमर करते हो कि नहीं? बच्चों का मुस्तकबिल समझ, बच्चे खुश रहे, बच्चे अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने। बच्चों के लिए तो 12-12 घंटे मेहनत की है। कभी नबी के लिए 12 मिनट भी मेहनत की है हमने? बताओ, कभी मेहनत की है? हमसे बड़ा बेवफा कौन है? क्या जवाब देंगे हुजूर को, क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे भाई, नबी का दिल खुश करना तो दूर की बात, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम नबी का दिल नहीं दुखाते? हुजूर का दिल। लोग कहते हैं मुसलमानों को अच्छे दिन कब नसीब होंगे। मैंने कहा जिस दिन ये कौम नबी का दिल दुखाना बंद कर देगी। आप कहेंगे इतना बड़ा इल्जाम दे रहा है सैयद। मैंने कहा इल्जाम नहीं दे रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर सही कह रहा हूं तो तस्दीक करो, गलत कह रहा हूं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ताइफ की वादियों में नबी पे जो पत्थर बरसे थे, उसने नबी के जिस्म को छलनी किया था, और हमारे गुनाह के तीर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। कभी सोचा जब हम किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात कायम करते तो हुजूर का दिल कितना दुखता होगा ना? कैसे तीर चलते। 2 मिनट की लज्जत जिना के लिए रहमतुल्लिल आलमीन के दिल पर नश्तर। जब रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पर जिना की फिल्में देखते होंगे, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब दाढ़ी मुड़ाकर गटरों में फिकवाते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं कहता हूं नबी की मोहब्बत का आज तुम्हें एहसास नहीं है मेरे भाई। नबी की तरह तो कोई किसी को चाह भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई हमसे मोहब्बत करे ना, अपना बेटा, और बेटा एक बार हमारी नाफरमानी कर दे, बेटे को कह दो बेटा तुमने ये नहीं करना, बोला नहीं मैं करूंगा, कितना दिल दुखता है, कितना दिल दुखता है। भाई कोई कुछ तकसीम मत करो, थोड़ी देर बयान करूंगा सुन लो, बाद में जलसे के बाद तकसीम कर देना, अभी मत तकसीम करो, हटा लो उसको। सुन ले, तवज्जो मेरी तरफ रखें, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रखें, गौर करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब मेरे अपने हो, मैं आपका खादिम हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं। लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए, बेटा एक नाफरमानी करे तो हमारा कितना दिल टूटता है। हमें तन्हाई में सब याद आता है, मैं एक ही दुआ करे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो गारों में जाए 3-3 रात सजदे में एक ही दुआ करे, रब्बे हबली उम्मती। कयामत के दिन हर नबी की जबान पे नफसी नफसी होगा। अगर कोई उम्मती उम्मती कहेगा, वो एक ही हस्ती है, उनका दिल दुखाओगे। कुछ सोच लो, कुछ तसव्वुर कर लो, कुछ गौर कर लो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, इन्नल्लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूलह लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, उन पे दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। और अजाब कौन सा है? अज़ाबन अलीमा।
اس کو اللہ غم اور دکھوں کا عذاب دے گا. دیکھ لے, عذاب عظیم نہیں کہا, عذاب علیم کہا. تم میرے نبی کو دل دکھا رہے ہو, میں تمہارا دل دکھا کر تمہیں عذاب دوں گا. آج حضور کی امت حضور کو قبر انور میں پریشان کر رہی ہے. حضور کی امت حضور کا دل دکھ. یہ پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار اور تباہی مچی ہوئی ہے, صرف ایک وجہ ہے, ہم نے جب سے حضور کو ستانا شروع کیا ہے. میں جانتا ہوں جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہو, یہ سب انجانے میں ہو رہا ہے. لیکن اگر آج کسی فقیر قادری کی زبان سے احساس ہو گیا کہ حضور کا دل دکھتا ہے, تو بتاؤ حضور کا دل دکھانے سے کہ ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے, ہم بدل نہیں سکتے. وہ اللہ ہو کر اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے, ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. بس ایک بات کہہ دوں, اگر واقعی حضور سے تعلق جڑتا ہے نا, تو آدمی جنت اور جہنم کی فکر چھوڑ دیتا ہے. میں بات صحیح کر رہا ہوں؟ صوفیہ کے لب و لہجے میں ایک بات بتاؤں, جہنم کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے. جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. جہنم کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے جتنا نبی کی ناراضگی سخت ہے. یاد رکھنا, غور کرنا, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, یہ حضرات میری تصدیق کریں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو. اور جنت اتنی پرکیف نہیں ہے جتنا نبی کی خوشی پرکیف ہے. تو عاشق لوگ تو کہتے ہیں ہمیں جنت اور جہنم سے کیا, ہم تو یار کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور یار کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس کی خوشی خدا چاہے, خدا خالق جنت ہو کر محبوب کی خوشی چاہتا ہے, اور ہم حضور کو خوش نہیں کر سکتے. یہ اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہو, یہ اپنی جوانی کے خوبصورت لمحات کہاں گزار رہے ہو. 3 گھنٹہ ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھنے کے لیے تو نکالا, کبھی 30 منٹ حضور پہ درود پڑھنے کے لیے بھی بیٹھے ہو کیا؟ غزلیں سن کر تو روئے ہو, کبھی حضور کی یاد میں بھی کوئی رویا ہے کیا؟ بتائیے نا میرے بھائی. آپ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے, کیوں؟ حضور کا دل دکھا. اور ایک بندہ کہتا ہے میرے باپ نے مرتے مرتے کہا تھا یہ کام مت کرنا. میں کبھی نہیں کروں گا مرد, کیونکہ باپ کی آخری وصیت تھی. پتہ ہے حضور علیہ السلام کی آخری وصیت کیا تھی؟ ظاہری طور پہ حضور نے 2 وصیتیں کی تھی. نمبر 1, نماز کی پابندی کرنا, اپنی عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور تیسرا اللہ کا نام تھا, اور اسی نام کے ساتھ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کی ظاہری آخری وصیت بھی چھوڑ دی. مسجد ویران ہے. ایک روایت یاد آئی اور اس پہ بات پوری کر دوں. میں نے بہت جگہ اس روایت کو پڑھا کہ جو حضور سے رشتہ رکھتا ہے اس کو بس ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ حضور کا دل نہ دکھے. یہ روایت پڑھ دوں گا اور بات پوری کر لوں گا, پھر کسی اور موقع سے اپنے عنوان کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا. ہر فرد ایک ایک جملے کو دل کے کان سے سننا, اور پھر اس روایت کی روشنی کے آئینے میں چیک کرنا اپنے آپ کو کہ میرا تعلق حضور سے ہے یا کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا. اور جس کا تعلق حضور سے ختم ہو گیا, پوچھو وہ مسلمان ہی نہ رہا. میں پڑھ دوں وہ روایت, بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, دھیان سے سننا. ایک نوجوان ہے, اس کا نام ہے عبد الرحمن اس کا نام ہے ثعلبہ ابن عبد الرحمن. توجہ کیجئے, سب کی توجہ میری طرف. میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ دل کا تعلق اگر حضور علیہ السلام سے جڑ جائے, دل کا تعلق اگر اللہ کے رسول سے جڑ جائے, تو آدمی کے احساسات کیا ہوتے ہیں. کیا وہ احساس ہمارے اندر ابھی ہے؟ ثعلبہ ابن عبد الرحمن. روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کتاب التوابین سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ کتاب میرے خیال سے تقریباً 400 سے 500 سال پرانی کتاب ہے کم و بیش. بطور مفہوم, ایک جوان ہے ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس کا نام ہے. ابھی تربیت کے مراحل سے وہ جوان گزر رہا ہے, لیکن اس کے دل کا تعلق حضور سے جڑ چکا ہے. وہ نوجوان حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, اور حضور کا اس پہ کرم خاص یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے
تو اللہ کے رسول اس کو کہتے جاؤ یہ کام کر کے آؤ. حضور اس جوان کو کہتے ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ بات کچھ دوسری چل رہی ہے, اس لیے ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا اس جوان کا. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. وہ جوان جا رہے رستے میں, اچانک اس کی نگاہ ایک نہاتی ہوئی خاتون پہ پڑ گئی. اب منبر کا تقدس اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پر میں کیا تفسیرہ کروں, لیکن سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نہانے والے پر اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو کیا کیفیت ہوگی. جیسی اس جوان کی نگاہ, جس کے دل کا رشتہ حضور سے جڑ چکا تھا, تعلق بالرسول کا تقاضا کیا ہے, اس نے فوراً نظر پھیر لیا. یعنی اس نے دیکھا نہیں, فوراً نظر پھیرا. اور یہ کوئی گناہ نہیں. پوچھو اگر کسی حرام چیز پہ نظر پڑے اور انسان اسی وقت نظر پھیر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم میں داخلے کا وعدہ کر لیتا ہے, اور بے حساب جنت نعیم کے داخلے کا اللہ اس سے وعدہ فرماتا ہے کہ اس فعل پر ہم تجھ سے حساب نہیں لیں گے, تو نے ہماری حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچا لیا ہے, ہم تجھے جنت نعیم میں بے حساب داخل کریں گے. مگر جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. نظر پھیری, دل کے اندر ایک احساس جاگا, ابن عبد الرحمن تو نے حرام دیکھا, اور اب تعلق بالرسول کا تقاضا کیا کر رہا ہے, ذرا غور کیجئے. اگر اس بات کی اطلاع حضور کو ہو گئی تو ان کا دل دکھے گا. کروڑوں جہنم کی عذابات ایک طرف اور ان کے دل کے دکھنے کی کیفیت ایک طرف. نظر اٹھائی, مولا مجھے معاف کر دے, اور عرضی کیا لگائی پتہ ہے, اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو چاہے مجھے عذاب دے دے, میں ہر عذاب سہنے تیار ہوں, مگر ایک عرضی ہے, میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا, ان کو تکلیف ہوگی. میں ہر تکلیف اٹھا سکتا ہوں, محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا. اور ابن عبد الرحمن نہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں گئے, نہ گھر گئے, بلکہ سیدھا جنگل. ایک ہی فریاد, مجھے معاف کر دے یا جو چاہے عذاب دے دے, لیکن میرے اس عمل کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے. حالانکہ وہ تو علیم و خبیر ہے, لیکن ایک دیوانگی ہے, کیفیت ہے, جذب ہے, مستی ہے, عشق کی کا ایک خمار ہے, اور آواز نکل رہی ہے میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا. اور اس سے بڑا عذاب ایک مسلمان کے لیے کہ محبوب کا دل دکھا دیا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 6 دن, 10 دن. حضور علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ابن عبد الرحمن کدھر ہے, دکھتا نہیں. صحابہ کہتے حضور وہ نظر نہیں آتے, پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا سلمان فارسی سے اور سیدنا فاروق اعظم سے, تم دونوں جاؤ ایک جنگل میں, غار میں وہ بیٹھا رو رہا ہے, اس کو میرے پاس لے آؤ. دیکھ رہے ہیں ایک عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑی ہے, نہ کھانا, نہ پینا, نہ سونا. یہ ہے تعلق بالرسول کا تقاضا. میرے بھائی, نبی سے تعلق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, ذرا غور تو کیجئے, کیا امتی کہلانے کے بھی ہم حقدار ہیں؟ ان کو منہ دکھانے کے بھی لائق ہیں. میں تو سوچتا ہوں ایک بغیر داڑھی والے اقبال کو جو سمجھ آ گئی, ہم داڑیاں رکھ کر کے بھی وہ نہ سمجھ سکے. کسی نے اقبال سے کہا تھا, اقبال برطانیہ اور جرمنی تک جاتے ہو, مدینے کیوں نہیں جاتے؟ کہا جا تو سکتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے کہ ان کو منہ کیا دکھاؤں. کیا منہ لے کر جاؤں گا حضور کو, کیا منہ دکھاؤں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. لیکن قیامت میں حضور کو منہ تو دکھانا پڑے گا نا. مریں گے تو حضور قبر میں آئیں گے. جب یہ اعلان ہوتا ہے ہمارے اسٹیج سے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو ہم نعرے لگاتے ہیں. میں سوچتا ہوں بڑے بڑے ولی روتے تھے, کپڑے پھاڑ لیتے تھے, کہتے تھے حضور تو آئیں گے یقین ہے, لیکن ان کا سامنا کیسے کریں؟ تھوڑا تصور کیجئے نا, تصور میں لائیے نا.
میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ صرف میرے دل کا دکھ اور درد ابل رہا ہے. آپ بتائیے نا, حضور کا سامنا ہو جائے قبر میں, کوئی نہیں ہے, حضور کہیں گے غدار, دجال, جھوٹے, مکار, نشہ کر کے میرا دل دکھاتا تھا, بیوی کا دل دکھانے سے تجھے ڈر لگتا تھا, تو میرا دل دکھاتے نہیں ڈرتا تھا, مسجدوں کو ویران کر کے میرا دل دکھاتا تھا, لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے میرا وقت دل دکھاتا, دنیا دیکھ رہی ہوتی تھی تو پانی کھڑے ہو کے نہیں پیتا تھا, اور میں اور میرا رب دیکھ رہا ہوتا تھا, اور میرے رب کی عطا سے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, تو زنا کے اڈوں کو بھی آباد کر دیتا تھا, سود کے دھندے بھی کر لیتا تھا, لوگوں میں لڑائیاں بھی لگاتا تھا, جھوٹ بھی بولتا تھا, گمنڈ بھی کرتا تھا, مکر بھی کرتا تھا. سوچو تو, اور ایک بات سوچو, تصور میں لاؤ, تصور میں لاؤ, اگر اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو گئے, اللہ نہ کرے, کیونکہ وہ بے نمازی سے بہت ناراض رہتے ہیں. فرمایا بے نمازیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں ان سے بیزار ہوں, قیامت کے دن ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو زکوٰۃ بھی مت دو, جہاں بے نمازی بیٹھے اس کے ساتھ بھی مت بیٹھو. آج کتنی سادگی سے کہتے ہو نا مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, بچوں کے لیے 8 گھنٹے محنت کر سکتے ہیں, نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے. اب سوچو ذرا, غور کرو, تصور میں لاؤ, بات طویل نہیں کرتے ہوئے تصور میں لاؤ, اگر حضور ناراض ہو گئے, اور ناراض ہو کے کہا تو جھوٹا ہے, میرے عشق میں جھوٹا, میری محبت میں جھوٹا, اور وہ چہرہ پھیر کر, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے کہ وہ چہرہ پھیر کر قبر سے واپس چلے جائیں, تو بتاؤ ہمارا کون مددگار ہوگا؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے, مسلمان ہو کر کیا مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ حضور کے عاشق کہلا کر کیا حضور کے محبت کے طریق پہ چل رہے ہیں؟ بہرحال تو آقا نے کہا سلمان, عمر دونوں جاؤ, وہ غار میں بیٹھا رو رہا ہے, اس کو لے آؤ. دونوں گئے, جنگل میں آئے. مفہوم ہے, تصورات اور تخیلات کی پرواز ہے کہ جیسے جنگل میں گئے دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو لے کے کھڑا ہے, بکریاں اس کے ارد گرد کھڑی ہے, پورا جنگل غم کے ماحول میں ڈوبا ہے, سوگوار ہے. فاروق اعظم اور سلمان فارسی سرکار دونوں کہتے ہیں چرواہے سے, چرواہے تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کون ابن عبد الرحمن ہے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جنگل میں کوئی عاشق آ گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اور وہ اپنی غلطی کو اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے, بس اسی لیے وہ رات دن روتا ہے, روتا ہے, روتا ہے, روتا ہے. جب چلاتا ہے اس کی آواز میں یہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں, اللہ مجھے جو چاہے سزا دے دے یا معاف کر دے, لیکن میرے گناہ کی خبر, میرے عمل کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا. میں ہر غم سہ سکتا ہوں, حبیب کا دل نہیں دکھا سکتا. فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گیا ابن عبد الرحمن. پوچھا کدھر ہے؟ کہا بتا نہیں پاؤں گا, رات ہوتی ہے تو وہ باہر نکل کے آتا اور ہوتا ہے. رات کا انتظار ہوا. رات کو جنگل کا سناٹا ایک آہ سے ٹوٹ گیا اور آواز آئی مولا مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے, میرے عمل کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا, دل ٹوٹ جائے گا حبیب کا. بس اتنا کہنا تھا. فاروق اعظم آگے بڑھے, ابن عبد الرحمن کو سینے سے لگایا. ابن عبد الرحمن چلو تمہیں حضور بلا رہے. ابن عبد الرحمن نے کہا آقا بلا رہے ہیں؟ سوال کرتے کیا میرے گناہ کی خبر حضور کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, چلو حضور بلاتے ہیں. اب تعلق بالرسول کا تقاضا دیکھو, عشق کا تقاضا. ابن عبد الرحمن کہتے عمر بہت احسانات ہیں تمہارے, ایک احسان کرو گے؟ آقا نے بلایا ہے, انکار تو نہیں کر سکتا, لیکن ایک احسان کرو, میں حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا, حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. جب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہوں گے نا تب لے کے چلنا, حاضری بھی ہو جائے گی اور سامنا بھی نہیں ہوگا. فاروق اعظم نے ایک طرف سے تھاما,
एक तरफ से सलमान फारसी ने थामा, पकड़ कर ले गए। फजर की नमाज हो रही थी। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की तिलावत कुरान की आवाज़ उनके कानों से टकराई, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े कि मैं कैसे सामना करूँगा। नमाज हुई तो हुजूर ने पूछा किधर है? हुजूर वो तो बेहोश है। सरकार ने हाथ पकड़ा, चेहरे पे मला, हाथों की ठंडक हाथों पे और चेहरे पे लगी, आंखें खोल दी। पहला सवाल रोते हुए किया, आका मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं हुई ना? आपका दिल तो नहीं दुखा ना? सरकार ने फरमाया, इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल है? हुजूर 40 दिन हो गए, न खाया न पिया न सोया, मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं, चूंटियां दौड़ रही है, चूंटियां। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई ना? आका ने मुस्कुरा के कहा, एक आयत मैं तुझे पढ़ा देता हूं, वो आयत पढ़ ले। इस आयत की फजीलत यह है कि जो इस आयत को पढ़ेगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। आका ने आयत पढ़ाई, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ लें। सरकार ने मैं पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। कहा जा तेरे सब गुनाह माफ। उन्होंने कहा मगर आका आपका दिल तो नहीं दुखा ना? ये ख्याल है। आपसे पूछता हूं, एक औरत के नहाते हुए वजूद पर अचानक नजर पड़ गई और फेर लिया, इतना एहसास है? अपने आप में डूब के सोचो, हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। लोगों के सामने वली की हैसियत से बैठने वालों, क्या तन्हाई में हम शैतान के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाते? अपनी तन्हाइयां चेक करो, अपनी तन्हाइयां चेक करो। हम आशिक कहलाकर निफाक के रास्ते के मुसाफिर बन रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, इसको उठाओ, इसके घर पहुंचाओ। घर पहुंचा दिया गया। 8-10 दिन फिर हुए। आका ने पूछा क्या हाल है? सहाबा ने कहा, हुजूर ऐसा लगता है वो जिंदा नहीं रहेगा। बस एक दिन उस एक ही काम है, रोते 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 और कहते हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हुई। बस एक ही बात पूछते, हुजूर क्या हुआ? लेकिन हुजूर भी कैसे ऐब पोश हैं, किसी को कुछ बताया नहीं। और वो तो ऐब था भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बताया नहीं। एक दिन आका ने कहा चलो आज हम उसके घर चलते हैं और उसका सारा दुख और दर्द दूर कर देते हैं। आका घर गए, वो बिस्तर पे पड़े हुए रो रहे थे। उनके बिस्तर पे बैठ गए और बिस्तर पे बैठने के बाद कि पूछा क्या हाल है? कहते हुजूर आपका दिल तो नहीं दुखा ना मेरी वजह से? ये कहते सरकार ने सर उठाया और ये साबित करने के लिए, बताने के लिए कि हम तुमसे खुश हैं, तुमसे राजी हैं, सर उठाया, अपनी गोद में रखा। क्या नसीब थे, सर को गोद में रखा। नालैन मिल जाए तो हम तख्त तो ताज को ठुकरा दें। हुजूर ने उनकी गोद में, उनके सर को अपनी गोद में रखा। लेकिन वारे आशिक ताल्लुक पैदा होता है तो क्या गैरत पैदा होती है। उन्होंने धीरे धीरे सर को खिसकाया खिसकाया और जमीन पे गिरा दिया। आका ने पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान हमारी गोद से तूने सर क्यों खींचा? कहते आका इस सर में जो आंखें हैं उसने पाप किया है, और जिस सर में पापी आंखें हो वो आपकी पाक गोद में रहने के काबिल नहीं है। सरकार ने ये सुना तो हुजूर भी रो पड़े, सहाबा रो पड़े। ऐसे में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और अर्ज के हुजूर अल्लाह आपको सलाम कहता है। और इसके इश्क की कैफियत को अल्लाह ने देखा है और अल्लाह फरमाता है कि ये आपके दिल का ख्याल करते हुए और आपके दिल के टूटने का और दिल को तकलीफ का ख्याल करते हुए इतना रो चुका, इतना रो चुका, इतना रो चुका कि अगर ये तमाम दुनिया के इंसानों के बराबर भी पाप कर ले तो इश्क में रोने की वजह से अल्लाह इसको बख्श देगा और जन्नत अता करे। और ये खुशखबरी इसको सुना दो। जब अल्लाह के रसूल पे वही आई तो हुजूर ने फरमाया, इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या खुशखबरी भेजी। ताकत को समेटा, उठ के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? कहा अल्लाह कहता है कि हबीब के दिल का ख्याल करके तू इतना रो चुका कि अगर तू दुनिया के तमाम इंसानों के बराबर भी गुनाह कर ले
تو بھی اللہ عشق رسول کی وجہ سے تجھے بخش دے گا. لوگوں نے سمجھا اب معاملہ ختم ہو گیا, اب یہ کھڑے ہوں گے, چلیں گے, پھریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, زندگی معمول پر آ جائے گی. مگر وار غیرت عشق رسول, وار تعلق بالرسول کا تقاضا, حضرت ابن عبد الرحمن نے کہا چیخ مار کر, میں نے کیا کیا اور یار نے کیا کیا, اور یہ کہہ کے زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی تو آقا نے فرمایا مفہوم ہے جس کا ایک نہ کردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے, اس کو غسل دو, کفن پہناؤ, اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا, اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا. مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ جنازہ اٹھا ہے تو پورا مدینہ جنازے میں شریک تھا, اور اللہ کے رسول سر جھکائے ہوئے اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. لیکن چلنے کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام پورا پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ صرف انگلیاں رکھ کر کے چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا ہم نے کبھی آپ کو ایسے چلتے نہیں دیکھا کہ آپ صرف زمین پہ انگلیاں رکھ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. میرے دل کا خیال کرتے ہوئے یہ اتنا رو چکا کہ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے میری محبتوں کی کہ آج اس کے جنازے میں آسمان کے فرشتے مدینہ منورہ کی زمین پر اتر آئے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں اتر کر آئے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پوری زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے. کہیں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلی رکھ کر کے چل رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا یہی کیفیت اپنی بھی ہے؟ اگر یہی کیفیت ہے میں آپ کے قدم چومنے کو تیار ہوں, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بتاؤ جب ماں کا دل دکھانے والا مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو نبی کا دل دکھانے والے کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ ماں کا دل دکھانے والا جب جنت میں نہیں جا سکتا تو نبی کا دل دکھانے والی قوم جنت میں کیسے جائے گی؟ آؤ بھائی تجدید وفا کر لیں, معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں. حضور سے کہے یا رسول اللہ ہم سے بھول ہو گئی, آقا ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ آپ کا دل دکھانا, لیکن گناہ سے تو آپ کا دل دکھتا ہی ہے, یہ ہم جانتے ہیں. آقا ہم نے لاشعوری طور پہ جو کچھ کیا ہے آج کے بعد ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے. کیا میں امید کرتا ہوں کہ جنت کی خاطر نہ صحیح حضور کو خوش کرنے کی خاطر کیا ہم اپنی زندگی بدلنے کو تیار ہیں, اپنی زندگیاں تبدیل کرنے تیار. آئیے اگر زندگی اور جوانی کا بھرپور لطف لینا ہے سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, اپنے علماء سے جڑیے, اپنے صحیح العقیدہ مشائخ سے جڑیے, سنی دعوت اسلامی کے رکن بنیے, دین کا کام کیجیے. یہ احساس اوروں کے دل میں بھی پیدا کیجیے کہ آئیں ہم سب حضور سے جڑ جائیں, حضور سے تعلق پیدا کر لیں. آخری جملہ ہو سکے تو دل پہ لکھ لو, جو حضور کا وفادار ہو جاتا ہے بعض فرشتے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری امت کا جوان رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا غور تو کریں نا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی خطا ہوگی تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بیٹے تشریف رکھیں آپ حضرات, کچھ ابھی گلپوشی ہوگی. ہمارے مکرم سید ممتاز قادری صاحب مہمانوں کی گلپوشی فرما رہے ہیں. سید صاحب آپ لوگ اطمینان سے آگے مت بڑھیے, پلیز آگے مت بڑھیے. آئندہ سید صاحب کی تاریخ چاہیے آپ لوگوں. سید صاحب یہاں پر آنا آپ کی خواہش ہے تو آپ حضرات اپنی جگہ ٹھہرے رہیے, تکلیف نہ پہنچائے حضرائے کرم. سید ممتاز قادری صاحب سید صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں. تھوڑا چلا جا بیٹے. مشاہد دیگر مہمانوں کی مولانا صادق رضوی صاحب کی. آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے. ارباز بھائی 2 چین بنائیے مہربانی, اور پورے پیچھے ہٹ جائیے. آئندہ اگر اپنے کو سید صاحب کی ڈیٹ چاہیے تو بے حرمتی مت کیجیے, پلیز تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے. صاحب قبلہ کی
गुलपोशी फरमा रहे हैं मुमताज कादरी साहब। اور کسی کو بھی उम्दतुल मुहद्दिस غصہ مت کریے, محبت سے بولیے, پلیز پیچھے ہٹ جائیے, بس مہربانی فرمائیے. سید صاحب کو سفر کرنا ہے, آپ لوگ مت سفر شمیم قادری صاحب, خلیفہ کل ہند حضرت شاہد بھائی آگے جاؤ آرام سے بھائی, سید اسماعیل آرام سے بھائی, مشاہد قادری. بھائی وہ پڑھنے میں دے پہاڑی بعد پھر جائیے. صلاۃ السلام ہوگا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ